نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیقی فی الجنة عثمان صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا جنت میں، اور میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو 82 یا 83 سال کی عمر کے اندر مظلومانہ طریقے سے محبوب علیہ السلام کے جوار کے اندر مدینہ شریف میں مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ آپ خلافت پر کیسے آئے اور خلافت کے احوال کیا تھے، تو آپ نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر سنا کہ جب یہ خلیفہ بنے تو مالدار تھے، تاجر تھے، بہت بڑے، جوانی سے ہی تجارت پہ لگے ہوئے تھے اور ملک التجارت کے لقب سے مشہور تھے، تاجر کے بڑے تاجر، اور بڑا منافع بھی ہوتا تھا ان کو تجارت کے اندر، اللہ رب العزت نے فراوانی دی تھی۔ لیکن جیسے ہی تاجر بنے تو پھر عدل و اپنی تجارت موقوف ہو گئی، کیونکہ خلافت کی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ تو پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ ایک اونٹ، اور وہ حج کے لیے 2 اونٹ، 1 بکری، یہ تو مسند خلافت پر آئے کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب زخم لگا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور کہہ دیا کہ اس کمیٹی کے اندر یہ 10 مبشرہ صحابہ تھے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس کے اندر آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور کہہ دیا کہ ان کے اندر سے ایک ساتھی جو ہے، ایک صحابی جو ہے وہ چنا جائے اور اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو کمیٹی کا امیر بنایا گیا، ان کو کمیٹی کا امیر بنایا گیا۔ تو انہوں نے انفرادی طور پر ہر ایک سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر منتخب کر دیا گیا، امیر بنے۔ ابتدائی جو 6 سال تھے، ٹوٹل تو 12 سال حکومت رہی، امیر بننے کے بعد اللہ رب العزت نے، یعنی جب یہ امیر بنے تو اس وقت فتوحات جو تھی، جب یہ بنے تو اس سے بھی ڈبل جو ہے اسلامی فتوحات ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے اجازت لے کر بحری بیڑا بنایا اور اس بحری بیڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیا، اور جب وہ سمندر کے اندر گیا تو جو اس وقت سب سے بڑی جو ہے طاقتیں تھیں وہ بھی پریشان ہو گئی، اور افریقہ کے ممالک تک جو ہے وہ اسلام پہنچ گیا، اور ایشیا کے اندر بھی اسلام آیا، افریقی کئی ممالک جو ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہے ان کی فتح ہو گئی، وہ اسلام کے ریاست کے تحت آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آنے کے بعد جیسے پیچھے سنا تو آپ نے کہ بڑے عدل و انصاف سے، بڑے اس سے سمجھداری سے چل رہے تھے، لیکن آخری یعنی جب 12 سال کا کچھ عرصہ تھا جو آپ کی ریاست یعنی حکومت کا، آخری جو 6 سال تھے اس کے اندر فتنے پیدا ہونے شروع ہو گئے، اعتراضات آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ اقربا پروری کرتے ہیں، آپ خیانت کرتے ہیں، اس طرح کے الزامات آپ پر لگائے گئے، اور ان کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا خط کا، اس خط کے مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اس کو اسلامی ریاست کے اندر انتشار پھیلانے کا سبب بن کہ محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو مصر کا گورنر بنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ اب انہوں نے کیا کام کیا کہ انتشار تو نہیں ہوا کہ ہم ہاں کرتے وہ نہ کرتے، معاملہ خراب ہوتا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک خط، ایک غلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری وہ لے کر، سرکاری سواری لے کر اس غلام کو خط دے کر اور اس کو سواری دے کر اور اس پر سرکاری مہر لگا کر روانہ کر دیا، اور اسی رستے سے جس سے گورنر جا رہا تھا،
اور اس پر لکھا گیا تھا جیسے ہی وہ موجودہ گورنر جو وہاں ہے یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دینا اور اس کو گورنر ہی بنانا۔ جب وہ وہ غلام پکڑا گیا، خط نکلا، تو اب تو اور انتشار کا مسئلہ بن گیا، اب انتشار زیادہ ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق محمد بن ابی بکر کو بھی محسوس ہوا کہ مجھے خود حضرت عثمان غنی نے امیر بنایا، لیکن اب میری امارت کے بعد مجھے قتل کرنے کا حکم دے رہے۔ جب یہ یہاں مدینہ آئے مصر سے، اب مصر سے جب مدینہ آئے، مدینہ آ کر انہوں نے وقت کا بھی ایسا انتخاب کیا تھا کہ جب صحابہ کرام، چند صحابہ کرام موجود تھے، اکثر صحابہ کرام حج پر گئے ہوئے تھے، ذی القعدہ کے پہلے عشرے کے اندر یہ حضرات وہاں سے، ذی الحجہ کے اندر تو جو ہے وہ حج ہونا تھا، تو ذی القعدہ کے پہلے عشرے کے اندر یہ حضرات مصر سے مدینہ پہنچ گئے۔ اب ان کا فتنہ جو ہے وہ چل رہا تھا، خط والی بات آئی تو اب صحابہ کرام کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مطمئن کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اس طرح مسئلہ ہے۔ جب بات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ مہر کس نے لگائی؟ جس کا نام آیا مہر لگانے پہ، عثمان غنی نے کہا کہ تحمل سے کام لیں، ہم اس کو گواہ بنائیں گے، جو عدالتی کارروائی ہے وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اب نوجوان صحابہ کرام جو ہے، نوجوان جو تھے اس وقت، وہ انتشار کے اندر آ گئے ان منافقین کی وجہ سے، کیونکہ یہود اور مجوس اور نصارہ جو ہے اسلامی فتوحات سے پریشان تھے کہ اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ اب انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا عثمان غنی کا، کہ ان کی توہین کا، کہ وہ خطبہ کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو انہوں نے جو ہے نعرے لگانے شروع کر دیے، سنگ یعنی پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اب عثمان غنی کو خطبہ نہیں دینے دیا۔ ایک ملعون کہہ لیں اس کو، بدبخت کہہ لیں، شقی کہہ لیں آپ حضرات، کہ اس نے وہ عصا، جس عصا کو ٹیک لگا کر محبوب علیہ السلام جو ہے وہ دیتے تھے خطبہ، وہ عصا کہ جس کو ٹیک لگا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ، عثمان غنی نے اس کا سہارا لیا ہوا تھا، وہ لے کر اور اس نے گھٹنے پر رکھ کر اس کو توڑ دیا۔ اب اس کے دل کے اندر کتنی جو ہے بدبختی تھی کہ اگرچہ وہ عثمان غنی کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کی نسبت جو ہے محبوب علیہ السلام سے جڑی ہوئی تھی اس عصا کی۔ تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی توہین کی، پھر اس کے بعد عصائے حبیب محبوب علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو توڑا۔ اور مسجد نبوی وہ ہے کہ جہاں پر قرآن کے اندر حکم آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ انہوں نے وہاں پر انتشار پھیلایا، محبوب علیہ السلام کے عصا کو توڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو امیر ہوتا ہے اسی کے ذمے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اسی کے ذمے جو ہے وہ امام جماعت کی امامت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عثمان غنی کو کہا کہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر نہیں آنا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھانے نہیں آنا، آپ بالکل اپنے گھر کے اندر ان کو محصور کر دیا۔ اب وہ گھر کے اندر محصور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو صاحبزادے حسن اور حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے سب سے زیادہ یہ کیا کہ ان کا پانی اور جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیا۔ جب امہات المؤمنین کو پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تو وہ پانی لے کر آئے۔ یہ انہوں نے جیسے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ پانی لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ مشکیزہ کہ جس کے اندر پانی لے کر جا رہے تھے اس کو توڑ دیا، اس کو یعنی اس مشکیزی کو پکڑے، اس سے پانی نکال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ کام تو نہ کافر کرتے ہیں نہ مسلمان کرتے ہیں، کہ کافر بھی اپنے قیدیوں کو جن کو محصور کرتے ہیں ان کو کھانے پینے سے تو منع نہیں کرتے، تم تو کافروں سے بھی بدتر کام کرے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر تو بدبختی اور شقاوت جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، بغض عثمان کے اندر یہ پر تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نہیں جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ تین باتیں ہیں، یا تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم قوت کے اندر طاقت کے اندر ان سے بڑھ کر ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ چلے جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہ وہاں جو ہے جا کر آپ بات کر لیں، یا آپ مکہ چلے جائیں کیونکہ وہ راستہ جو ان کے سامنے ہے آپ اس کے عقب سے چلے جائیں۔ تو یہ تینوں باتیں حضرت عثمان غنی رد کر دی، کہ کہا کہ میں مدینہ کی اندر جو ہے وہ ایک تو انتشار نہیں چاہتا کہ آپ لڑیں ان کے ساتھ، کہ مدینہ کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے میری ذات کی وجہ سے، پرامن رہو۔ دوسرا کہ میں یہاں سے مکہ نہیں جاؤں گا کیونکہ مدینہ کی موت اور مدینہ کے اندر قبر یہ ایک شہادت کی چیز ہے، جب میں مکہ سے ہجرت کر کے آیا اب یہ میرا یعنی میرا مقام یہ تھا، میرا مدفن بھی یہی ہونا تھا،
اور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ تو وہ باتوں سے آپ نے انکار کر دیا۔ اب وہ دن بدن جو ہے ان کی شورش جو ہے، ان کا غلبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن خطبہ دیا، آپ چھت پر چڑھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جس مسجد کے اندر تم نے مجھے نماز پڑھنے سے منع کیا، اس کے اندر وسعت نہیں تھی، میں نے اپنے پیسے خرچ کر کے اس کی جو ہے وسیع کروایا، آج تم مجھے وہاں سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ کیا مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا میٹھے پانی کا، اور میں نے اس کو خرید کر اہل مسلمانوں یعنی اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج تم مجھے اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے۔ اور وہ لشکر عسر کہ جو ہے غزوہ تبوک والا، اس وقت میں نے اپنا مال دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو گئے تھے، اتنا مال میں نے مسلمانوں کے لیے دیا۔ تو اپنی منقبت کی، لیکن ان کے دلوں کے اندر تو شقاوت بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی، ان کو یقین ہوا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ فتنے پر اڑے رہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ انہوں نے پیچھے سے دیوار پر آئے اور اندر حملہ کیا۔ دروازے پر تو حسن و حسین موجود تھے، صحابہ کرام کے جو صاحبزادگان تھے وہ موجود تھے۔ پیچھے سے آ کر جب انہوں نے دروازے پر حملہ کیا تو اس وقت 40 دن ہو چکے تھے، اور 40 دن گزرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کر رہے تھے۔ تو پہلے سپارے کے اندر آپ تلاوت کر رہے تھے جب وہ آپ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے جو باغی گروپ تھا یہ آئے تو آپ کو تلاوت کرتے پایا، تو اس وقت آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت پر پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے تیر چلایا، تیر خون جو ہے وہ نکل کر ان آیات پر پہنچ گیا، یعنی ان آیات میں جو ہے پیوست ہو گیا۔ آج بھی یہ استنبول کے میوزیم کے اندر یہ قرآن پاک موجود ہے کہ جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ شہید جو خون نکلا وہ یہاں پر گرا تھا۔ اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے، کیونکہ جہاں پر شہید کا خون گرتا ہے وہ مقام جو ہے کل اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا، تو قرآن مجید جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی گواہی دے گا۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر محبوب علیہ السلام کی زیارت کروا دی۔ جمعہ کا دن تھا 18 ذی الحجہ، تو ان کو روزہ تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی کہ آپ جو ہے وہ افطار ہمارے ساتھ آ کر کرنا، ہمارے ساتھی سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جو ہے میرے لیے تہبند کی جگہ آج پیجامے کا انتظام کر دیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ مجھے شہید کریں اور میرا سطر کھل جائے۔ تو اس دن آپ نے تہبند کی جگہ پاجامہ پہنا، اور جب شہید ہو گئے اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کے ساتھ بے دردی سے معاملہ کیا۔ ایک نے آ کر آپ کے منہ پر تماچا مارا، ایک مصری نے، ایک نے آپ کی پسلیاں توڑ دی، یعنی آپ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے اندر ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، کأنہ یابسۃ، کہ وہ سوکھا ہوا ہے جیسے، اور ایسے تھا کأنہ عود، کہ وہ لکڑی ہے سوکھی ہوئی۔ اور اس سے میں اور وہ دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اور مجھے گمان ہے کہ آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ تو ہر ایک کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو میرا سوکھا ہوا، یہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر جب وہ شہید ہو گئے اس وقت میں نے مارا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے اس ہاتھ کے اندر یہ جو ہے وہ اس کی خون خشک کر دیا اور میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قتل عثمان کے اندر، عثمان غنی رضی کی شہادت کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی کی شہادت کے ساتھ اللہ کی وہ تلوار جو میان میں تھی وہ نکل آئی۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان بدبخت باغیوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، فرمایا کہ اب آخری زمانے تک امن نہیں رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ کس کو شہید کر دیا؟ جو صلہ رحمی کرنے والا تھا، جو مسلمانوں کے لیے مال خرچ کرنے والا تھا، ایسے انسان کو جو ہے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اور اس سے بڑی بدبختی یہ کہ جنازہ جو ہے وہ 3 دن تک رکھا رہا اور انہوں نے دفن نہیں کرنے دیا۔ اور جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ احتجاجاً کہا یا تو دفن کرنے دو، وگرنہ جو ہے زوجہ رسول جو ہے وہ بالکل باہر آ جائے گی بے پردہ ہو کر۔ اور جب جنازہ اٹھا تو انہوں نے پھولوں کی جگہ سنگریزے برسائے، اور جو ہے چند حضرات جو ہے وہ آپ کا جنازہ لے کر جنت البقیع کے اندر محبوب علیہ السلام کے قدموں میں جو ہے وہ آپ کو دفن کر دیا گیا جنت البقیع میں۔ اب جنت البقیع کے اندر جہاں آپ کی قبر ہے، آپ کے ساتھ اماں حلیمہ سعدیہ جو محبوب علیہ السلام کو دودھ پلایا جنہوں نے، ان کی قبر ہے۔ اب
کل قیامت کے دن محشر کے جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد جب قبروں سے نکلیں گے تو محبوب علیہ السلام اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ سیدنا عمر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے، اور ادھر یہ محبوب علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کی رضائی ماں کے ساتھ آئیں گے، تو یہ محشر کے میدان کے اندر جو ہے یہ سما ہوگا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت مظلومانہ طریقے سے ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے، ان کا مال اسلام کے لیے، ان کی جان اسلام کے لیے، اور محبوب علیہ السلام نے خود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عثمان کہ تجھے خلافت کا تاج پہنایا جائے گا، لیکن منافقین جو ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کو نہ اتارنا، اور آخر وقت تک اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی اس بات پر پختہ رہے اور اس کو اس خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور ان کا مطالبہ بار بار یہی رہا، لیکن آپ خلافت پر جو ہے اسی طرح پکے رہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے آپ کو شہید کر دیا، اور شہادت کے بعد آپ کے ساتھ ظلم کیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ 83 یا 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ان جو سنہری شخصیات ہیں ان کی کتابوں سے، سیرت سے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے قیمتی لوگ تھے اور کس طرح یہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے نچھاور کر کے گئے، اسلام کے لیے گزار کے گئے۔ مزید اگر کسی ساتھی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اس 3-4 ایپیسوڈ کے اندر جو ہم نے عثمان غنی کے بارے میں کیے، یا کوئی بات معلوم کرنا چاہتا ہے کہ عثمان غنی کی سیرت کے احوال سے، ان کی خلافت کے احوال سے، یا کسی کو کوئی اشکال ہو، تو وہ ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس پر جو ہے وہ اعتراض یا اشکال یا کوئی سوال ہے اس کو سینڈ کر دیں، انشاءاللہ اس کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں، اسلامی معلومات، جس کے اندر اسلامی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی ہے، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں، اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں، اور ہم اس کے لیے معاون بن جائیں۔